مگر یہ بات سمجھانا جو ہے ناظرین کو بہت ضروری تھی. آئی ہوپ کہ شاید یہ آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں ٹیلی ویژن پر. سر یہ جو انوملی ہمیں ایک نظر آ رہی ہے فارم 45 میں، جو کاٹے چھیڑ چھاڑ اس طرح کی چیزیں، کیا یہ ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ عدالت میں استعمال کیا جا سکتا؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے بہت شاندار ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ صحافت اپنے اعلیٰ ترین مقام پر آپ نے پیش کی ہے. جی دیکھیں، یہ ایک مذاق ہوا ہے، اور انتہائی بونڈا مذاق ہوا ہے الیکشن 2024 کے ساتھ. انتہائی بے عقلی کے ساتھ الیکشن پر حملہ کیا گیا ہے، اور میری نظر میں جو آپ نے باتیں عوام کے سامنے رکھ دی ہیں، دیگر دوست بھی ایسا کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مذاق اور فریب کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمارے نظام کو ماننا ہوگا کہ اس دن ایک سنگین غلطی ہوئی. اس دن عوام کے بھروسے پر حملہ کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا. تو ہم کھڑے ہیں، ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے. پورا نظام اس وقت بظاہر ہمیں لگتا ہے ہمارے خلاف ہے. ہم الیکشن ٹرائیبیونل بھی جائیں گے، اگرچہ پنجاب جیسے صوبے کے لیے صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل قائم کیے گئے ہیں. تو اگر نظام ہمیں انصاف دیتا ہے، نظام میں اگر کوئی خواہش ہے حقیقت تک پہنچنے کی، سچ کو سامنے لانے کی، تو ہم ہر کوشش کریں گے کہ نظام میں رہ کر اس سچ تک پہنچیں. تو یہی میری ہر ایک سے گزارش ہے. لیکن احتجاج کا حق بہرحال ہمیں حاصل ہے. آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے کہ ہم سڑکوں پر بھی آئیں. کوئی توڑ پھوڑ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک نظم و نسق کے ساتھ اپنے احتجاج کا اظہار ہمارا آئینی حق ہے. میں سر اس کے اوپر جو آج کا عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے جو کہ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے دیا، میں اس پہ بھی آؤں گا، جہاں پہ انہوں نے انڈورس کیا ہے کل کی کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے، اس پہ بات بھی کریں گے. سر ایک، میں آپ کی اجازت سے سر ایک اور حلقہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں چاہ رہا تھا یہ مس نہ ہو. یہ کراچی کا حلقہ ہے ناظرین، کراچی کا حلقہ NA 240، اس کا فارم 45 آپ کے سامنے بھی ہے، اور آئی ہوپ کہ راجہ صاحب آپ کے سامنے بھی ہوگا. سر اس حلقے میں مقابلہ تھا آزاد امیدوار رمضان یعنی PTI کے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سلیم مانڈی والا کے درمیان. اچھا، فارم 47 کے مطابق، اب یہ 45 سے 47 کے مطابق، یہاں سے MQM کے امیدوار ارشد وہرا صاحب کامیاب ہوئے. اب اس حلقے کے فارم 45 میں جن پولنگ اسٹیشنز میں تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہیں، اب یہ میں دوبارہ اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں، جن فارمز میں آپ کو دستخط نظر آئیں گے پولنگ ایجنٹس کے، وہاں پہ MQM کو ووٹ مل رہے ہیں 2 سے 10 کے درمیان. کسی میں 2، کسی میں 5، کسی میں 7، کسی میں 8، مطلب یہ 10 میکسیمم ووٹ ہے. اور یہ ان فارم 47 کی بات کر رہا ہوں، 45 کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں، یعنی یہ پراپر تصدیق شدہ فارمز ہیں. اب مشکوک فارمز آپ کے سامنے آتے ہیں جن پہ دستخط نہیں ہے. یہاں پہ فارم 45 جو ہے، یہاں پہ وہرا صاحب 300 ووٹ لے رہے ہیں، 500 ووٹ لے رہے ہیں. مطلب بڑی حیرانی والی بات ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن جو کہ دوسرے پولنگ اسٹیشن کے قریبی ہے، وہاں سے ان کو 2 ووٹ پڑ رہے ہیں. 7 والا پولنگ اسٹیشن جو چند شاید کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، یا جو اس پہ ان کو جو ہے وہ 300-500 ووٹ پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی انوملی ہمیں کراچی میں جو ہے وہ نظر آئی تھی. تو اچھا راجہ صاحب، یہ جو بغیر دستخط کے فارمز ہوتے ہیں، سر آپ چونکہ قانون دان ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ یہ مانا جا سکتا ہے سر یہ فارم؟ دیکھیے، جب آپ اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں گے، پورے ریکارڈ کا حصہ بنا کے، تو ظاہر ہے یہ مشکوک نظر آئے گا. اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی کہ وہاں پولنگ ایجنٹس کے دستخط کیوں نہیں ہیں. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ دستخط کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دستخط نہیں کرتا تو فارم بالکل زائل ہو جائے گا. لیکن جب آپ کے پاس 300 فارم ہیں جن پہ دستخط ہیں، اور پھر اس کے بعد 50 فارم ایسے ہیں جن پر دستخط نہیں ہیں، اور ان 50 فارموں میں ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کے ووٹ جو ہیں وہ باقی 200 فارموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، تو ایک ظاہر ہے کسی بھی ذی شعور جج کے لیے یہ تعین کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ فارم بعد میں بنائے گئے ہیں، پولنگ ایجنٹ چونکہ دستیاب نہیں تھے اس وقت، ان سے دستخط نہیں لیے گئے، یہاں ایک جماعت یا ایک امیدوار کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کا جائزہ عدالت لے سکتی ہے اور نتیجے پر پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، تو سلمان اکبر باجوہ صاحب، سر اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ مطلب آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، انوملیز ہیں یا ایویڈنسز ہیں which raise eyebrows.
تو اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پہ آپ مضبوط ہیں اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سیک جسٹس آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں قانونی طور پہ تو ہم بہت مضبوط ہیں، اور بہت مضبوط 9-10 فروری سے ہیں جب یہ واقعات سامنے آئے. ہم نے فوراً الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہاں ہمیں مایوسی ہوئی. الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کسی بھی چیز کو دیکھنے سے. ہم نے تمام فارم 45 جو ہمارے پاس تھے وہ فائل کیے اور تقاضا کیا کہ آر او سے کہیں کہ وہ اپنے فارم 45 لائے، جو کہ اب کل انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں. لیکن پورا 1 مہینہ گزر گیا اور الیکشن کمیشن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اس دوران جس قسم کے فیصلے لکھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس تمام عمل میں الیکشن کمیشن ایک کمزور لنک ہے. اب الیکشن کمیشن ہی کے اوپر انحصار ہوا کرتا ہے الیکشن کا، الیکشن کی صحت کا. لیکن جب الیکشن کمیشن خود ایک کمزور حصہ بن جائے تمام عمل کا، تو انصاف کا حصول بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو شواہد اب سامنے آ رہے ہیں اور جس بانڈے طریقے سے یہ دھاندلی کی گئی ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایک سست رو نظام عدل بھی انصاف دے گا. اگرچہ میری پرزور یہ ایک اپیل ہوگی کہ نمبر جو ہے الیکشن ٹرائیبیونلز کا اس میں اضافہ کیا جائے. خاص طور سے پنجاب میں 2 الیکشن ٹرائیبیونل کسی صورت بھی کافی نہیں ہے. کم از کم 10-12 جج صاحبان کو الیکشن کی ڈیوٹی اگلے 4 ماہ کے لیے ادا کرنی چاہیے. اچھا رجا صاحب، آپ کے پاس جو فارم 45 سے ابھی جن کو ابھی میں نے دکھایا ہے، ڈسپلے کیا ہے، اور یہ کسی سورس سے نہیں آئے، یہ وہ ہیں جو کہ اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، یہ وہی دکھائے گئے ہیں. یہ جو اپلوڈ ہوئے ہیں اور جو آپ کے پاس فارم 45 ہے، یہی ہے سر؟ آپ نے اس کا کمپیریزن کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے، یہی ہیں، سوائے یہ کہ جو میرے وہ ایک مد مقابل صاحب تھے ان کے نمبر فرق ہیں. باقی نمبر اگر 20 امیدوار تھے تو سب کے وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. یعنی وہ جو بعد میں ایڈیشن کیا گیا ہے، آپ کے پاس جو فارمز موجود ہیں ان میں وہ ایڈیشن موجود نہیں ہے. ایک ہی شخص کا وہ بالکل نہیں موجود. اور جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کل تعداد ووٹوں کی کیا ہونی چاہیے، وہ سب کچھ اسی طرح ہے جیسے آپ نے دکھایا کاٹ سے پہلے. تو ہمارے فارم بالکل جو ہے وہ آپ کے دکھائے ہوئے بیانیے کی تائید کرتے ہیں کہ کاٹ چھانٹ کر کے نمبروں کو بدلا گیا، کل تعداد ووٹوں کی جو ہے اس کو بدلا گیا، اور بالکل وہ وضاحت سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو اب ایک قانونی جنگ ہے جو کہ چلے گی، جس کا آپ حصہ بنیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے اس کا ایک پولیٹیکل فیصلہ بھی ہے جو آپ کو لینا پڑے گا، جو ہمارے ملک میں اثر انداز ہو جاتا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں عدالتی فیصلوں پر بھی. سر، عمران خان کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اعلامیہ کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ نے پہلے ڈسٹنس نہیں کیا تھا خود کو 9 مئی سے، اب آپ ڈسٹنس کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پوری طرح سے ڈس اون کر رہے ہیں. کیا معاملات سلجھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا. اس دن جو کچھ بھی ہوا اس کی باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے کہ کون اس کے پیچھے ہے، کیوں یوں ہوا. اگر کچھ ہمارے لوگ اس میں بظاہر شامل نظر بھی آئے تو کون ان کو وہاں لے کر گیا، کس نے ان کو ترغیب دی کہ کچھ وہ کریں. لیکن یہ ہمارے لوگوں کی ایک بہت ہی قلیل تعداد اس میں شامل تھی. اس تعداد کو ایک طرح سے بہانہ بنا کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. پچھلے 10 ماہ سے لوگ انتہائی مصیبت میں ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کی روزگار بند ہو گئی. تو یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس سے کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. بھائی صاحب، جب آپ نے اپنا نامینیشن پیپر ڈالا تھا تب سوشل میڈیا پر یہ بحث تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ لوگوں نے اس بات کی تعریف کی تھی، آپ کے مخالفین نے بھی، کہ آپ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا اضافہ ہیں، ایک میچور، ایک پریگمیٹک اور ایک پڑھا لکھا اضافہ ہے. اور آپ I understand that you and your party must be going through a hard time. اور آپ نے چونکہ پہلی دفعہ سیاست کا آغاز کیا تو میں بلکہ آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا ہے. آپ نے اپنے you have to pull your socks again. I know you will do it again, sir. So again, I'm really thankful کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آئندہ بھی ہمیں وقت دیجیے گا. It will be an honor to have you on my show again, sir. بہت بہت شکریہ